الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین لا سیما ابن امہ وصفیہ ووصیہ وخلیفۃ بلا فصل وباب مدینۃ العلم وکتاب صحیفۃ فہم والکاشف عن کربہ وباعث والنائم فی بیتہ ولباس زینۃ المحراب والمسجد والمنبر ساق السلسبیل والتسنیم والکوثر قاتل مرحبت وامر وانتر فتح بدر وحنین وخیبر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی لم یعبد صنما طرفۃ عین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطۃ دائرۃ المطالب مطلوب کل طالب غالب کل غالب مولانا علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعاندیہم وظالمیہم ومنکری فضائلہم والشاکین فیہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حافظ کھیرم علی مرحوم شیر علی اصغر علی وسرام مرحومہ لیلا بائی کھیم جی مرحومہ حمیدہ ویر جی مرحوم محمد رفیق لدو جعفر مرحومہ کلثوم بائی ماؤ جی کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والی محمد پہ۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ قرآن مجید کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے۔ اس آیت میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے یہ کائنات، اس کائنات میں موجود اشیاء ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایک ٹائم آئے گا، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، تمام چیزیں مٹ جائیں گی، تمام چیزیں منزل وجود سے منزل عدم میں پہنچ جائیں گی۔ صرف ایک ذات باقی رہے گی، اس ذات کی صفت یہ ہے کہ جو ذوالجلال والاکرام ہے، صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ آیت سورہ رحمان سے وابستہ ہے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کا بڑا ہی بابرکت سورہ ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں جتنے سورے ہیں سبھی بابرکت ہیں، لیکن تمام مفسرین نے لکھا اپنی کتابوں میں، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا سورہ رحمان میں بڑی برکتیں ہیں۔ ان تمام برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن نماز صبح کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو خداوند عالم اس بندے کو اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھائے گا جب تک کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لے۔ اگر کوئی بندہ مومن نماز صبح کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو خداوند عالم اس بندے کو اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھائے گا جب تک کہ وہ حج بیت اللہ سے مشرف نہ ہو جائے۔
اللہ نے حج کو کس پر واجب کیا؟ جو سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، مستطیع ہیں، صاحب استطاعت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان پر اللہ نے حج کو واجب کیا۔ غریب و نادار پر اللہ نے حج کو واجب نہیں کیا۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے حج کو واجب کیا سرمایہ دار پر، مالدار پر، جو صاحب استطاعت ہیں، جو مستطیع ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان پر اللہ نے حج کو واجب کیا۔ غریب و نادار پر اللہ نے حج کو واجب نہیں کیا۔ تو گویا سرکار نے ایک عظیم نقطے کی طرف اشارہ کیا، اگر کوئی بندہ غریب و نادار ہے، مفلس ہے، حج نہیں کر سکتا، تو وہ روزانہ نماز صبح کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرے، کیونکہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنا حج کا ثواب رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، 114۔ پہلا سورہ مثلا سورہ حمد، اور کوئی بھی ایسا سورہ، مطلب 114 114 سورے ہیں، کوئی ایسا سورہ نہیں ہے جس کا نام قرآن مجید میں نہ لکھا ہو۔ پہلا سورہ حمد، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو شروع ہی میں مل جائے گا، اس سورے کو سورہ حمد کہتے ہیں۔ دوسرا سورہ بقرہ، جب آپ تلاوت کریں تو آپ کو شروع ہی میں مل جائے گا، اس سورے کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ تیسرا سورہ آل عمران، جب آپ تلاوت کریں تو آپ کو شروع ہی میں مل جائے گا، اس سورے کو سورہ آل عمران کہتے ہیں۔ چوتھا سورہ نساء، جب آپ تلاوت کریں تو آپ کو شروع ہی میں مل جائے گا، اس سورے کو سورہ نساء کہتے ہیں۔ پانچواں سورہ مائدہ، جب آپ تلاوت کریں تو آپ کو شروع ہی میں مل جائے گا، اس سورے کو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، قرآن مجید میں جتنے سورے ہیں، کوئی ایسا سورہ نہیں جس کا نام قرآن مجید میں نہ لکھا ہو۔ قرآن مجید میں جتنے سورے ہیں ان کے نام 3 سے کم نہیں، 30 سے زیادہ نہیں۔ قرآن مجید میں جتنے سورے ہیں ان کے نام 3 سے کم نہیں، 30 سے زیادہ نہیں۔ مثلا سورہ حمد کو سورہ حمد بھی کہتے ہیں، سبع مثانی بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ نور بھی کہتے ہیں۔ سورہ انبیاء کے 12 نام، سورہ دہر کے 22 نام، سورہ صافات کے 24 نام ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، قرآن مجید میں جتنے سورے ہیں ان کے نام 3 سے کم نہیں، 30 سے زیادہ نہیں۔ انہی سوروں میں سے ایک سورہ ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کو سورہ رحمان بھی کہتے ہیں اور سورہ انعام بھی کہتے ہیں، نعمتوں والا سورہ۔ جو قرآن مجید میں سورہ ہے وہ ہے سورہ انعام، یہ ہے انعام۔ انعام اور انعام میں بڑا فرق ہے۔ انعام کہتے ہیں جانوروں کو، انعام کہتے ہیں نعمتوں کو۔ سورہ رحمان کا دوسرا نام ہے سورہ انعام، نعمتوں والا سورہ۔ اب اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد کوئی یہ کہے، مولانا سورہ حمد کو سورہ حمد کیوں کہتے ہیں، سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں، سورہ آل عمران کو سورہ آل عمران کیوں کہتے ہیں، سورہ نساء کو سورہ نساء کیوں کہتے ہیں، سورہ مائدہ کو سورہ مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کیوں کا جواب ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا سورہ رحمان کو سورہ انعام کیوں کہتے ہیں، نعمتوں والا سورہ کیوں کہتے ہیں، میرے عزیزوں اس کی 2 وجہ ہیں، 2 سبب ہیں، 2 ریزن ہیں۔ پہلی وجہ سنیے کہ سورہ رحمان کو سورہ انعام، نعمتوں والا سورہ کیوں کہتے ہیں۔ پہلی وجہ، قرآن مجید میں جتنے سورے ہیں کوئی ایسا سورہ نہیں جس میں اللہ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر نہ کیا ہو، کوئی ایسا سورہ نہیں۔ لیکن قرآن مجید کا یہ واحد سورہ ہے سورہ رحمان جس میں اللہ نے آغاز سے لے کر انجام تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس سورے کو سورہ انعام کہتے ہیں، نعمتوں والا سورہ۔ دوسری وجہ، اس سورے میں ایک آیت کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت اس سورے میں 31 ٹائمز آئی ہے، 31 مرتبہ آئی ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس سورہ میں، سورہ رحمان میں اس آیت کا بار بار آنا اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ رحمان کو سورہ انعام کہتے ہیں، نعمتوں والا سورہ کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک طرف تو یہ نعمتوں والا سورہ، دوسری طرف کل من علیہا فان کی آیت۔ میں کہوں گا اے پالنے والے، جب یہ نعمتوں والا سورہ ہے تو اس سورے میں کل من علیہا فان کی آیت کیوں رکھی؟ اے میرے پالنے والے، جب یہ نعمتوں والا سورہ ہے تو اس میں تذکرہ موت کیوں کیا؟ اے میرے پالنے والے، جب یہ نعمتوں والا سورہ ہے تو اس میں فنا ہونے کا تذکرہ کیوں کیا؟ اے میرے پالنے والے، جب یہ نعمتوں والا سورہ ہے تو اس میں حیات کا تذکرہ ہونا چاہیے، زندگی کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ حیات کو نعمت سمجھتے ہیں، موت کو نعمت نہیں سمجھتے۔ جب مر جانا، مٹ جانا نعمت نہیں ہے تو اے میرے پالنے والے، اس نعمتوں والے سورے میں موت کا تذکرہ کیوں کیا؟ میرے عزیزوں، یہ ہمارے ذہن کی خرابی ہے، بلکہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک ترین صحابی امام کی خدمت میں آئے، کہا امام، جب یہ نعمتوں والا سورہ ہے تو اس میں اللہ نے موت کا تذکرہ کیوں کیا؟ امام مسکرانے لگے، کہا اے مشیر، تم نے سوال تو بہت اچھا کیا، اور تم اس در سے وابستہ ہو جہاں پہ سلونی کا دعویٰ کیا جائے۔ اے مشیر، تم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا جب لوگوں کے پاس فراوانی نعمت آ جاتی ہے، کثرت نعمت آ جاتی ہے تو لوگ غرور کرنے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، فخر و مباحات کرنے لگتے ہیں، نمرود بن جاتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا اے مشیر، خدا ایسے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو نعمتیں پانے کے بعد موت کو نہ بھولنا، فرعون وہی بنتا ہے جو موت کو بھول جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ یہ تکبر کیا ہے؟ پراؤڈنس کیا ہے؟ کبر کیا ہے؟ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہمیشہ تکبر وہ کرتا ہے جو اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، جو اپنی زندگی کے آغاز کو بھول جاتا ہے، انجام کو بھول جاتا ہے، جو اپنی زندگی کی ابتدا کو بھول جاتا ہے، انتہا کو بھول جاتا ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ما علیہ ابن آدم والفقر اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ ولا یرزق نفسہ ولا یدفع حتفہ۔ یہ انسان آیا تو نجس، گیا تو نجس، جس کی ابتدا بھی نجس، جس کی انتہا بھی نجس۔ آیا تو غسل کی ضرورت، گیا تو غسل کی ضرورت، آیا تو نجس، گیا تو نجس، آیا تو نجس، گیا تو نجس، گیا تو اتنا نجس، اتنا نجس، اتنا نجس، اگر کسی نے چھو لیا تو وہ بھی نجس، غسل مس میت واجب۔ میرے عزیزوں، اللہ نے جو بیچ کی زندگی ہمارے اور آپ کے حوالے کی، چاہو تو اسے پاک رکھو، چاہو تو اسے بھی نجس رکھو۔ تو یہ انسان آیا تو نجس، گیا تو نجس، گیا تو اتنا نجس، اتنا نجس، اتنا نجس، اگر کسی نے چھو لیے تو غسل مس میت واجب۔ میرے عزیزوں، یہ بات ہم اور آپ سے وابستہ ہے، اہل بیت سے وابستہ نہیں، وہ ماورا ہے۔ اہل بیت آئے تو پاک، گئے تو پاک، آئے تو پاک، گئے تو پاک، گئے تو اتنے پاک، اتنے پاک، اتنے پاک، جس زمین پر ان کا خون گرا وہ خاک خاک شفا بنا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد سے۔ اور دعائیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ صرف اور صرف اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے گا۔ میرے عزیزوں، آیت تطہیر کا خصوصی تعلق
शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से है। आप हदीस क़िसा से बखूबी वाकिफ़ हैं, बराबर उसकी तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं। ये आयत हदीस क़िसा की शान में नाजिल हुई, इसीलिए इस आयत को आयत ततहीर कहते हैं। आयत ततहीर का मेरे अजीज़ों तवज्जो चाहता हूँ, बस आपकी ज़हमत को तमाम कर रहा हूँ। आयत ततहीर का खुसूसी ताल्लुक़ शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। ये और बात है कि इसमें मौला अली रसूल अल्लाह भी शामिल है, मौला अली भी शामिल है, मौला हसन भी शामिल है, मौला हुसैन शामिल है, लेकिन आयत ततहीर का खुसूसी ताल्लुक़ शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। आप कहेंगे कैसे, दलील क्या है? बड़ी अहम दलील है। आप दुनिया के किसी गोशे में जाइए, किसी करिए में जाइए, किसी इलाके में जाइए, किसी बस्ती में जाइए, लेकिन वो करिया, वो बस्ती, वो इलाका शियों का हो, वहाँ किसी बुजुर्ग और जवान से ना पूछिएगा, वहाँ किसी बच्चे से पूछिएगा, बेटा ये बता पंजतन पाक कितने? तो कहेगा 5। कौन कौन? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। मेरे अजीज़ों आप इंसाफ से बताइए, यही सवाल जो आप बच्चे से कर रहे हैं, यही सवाल तो जिब्रील ने अल्लाह से किया था। या रब्बे वमन तहतल किसा, आए मेरे पालने वाले इस चादर के नीचे कौन है? तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इसमें मोहम्मद है, इसमें अली है, इसमें फातिमा है, इसमें हसन है, इसमें हुसैन है। ना मेरे अजीजों, हूँ फातिमा व अबूहा व बालोहा व बनूहा। इसमें फातिमा है, उनके बाप है, उनके शौहर है, उनके बेटे हैं, है 5, नाम सिर्फ फातिमा का लिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मेरे अजीज़ों बस चंद जुमले मसाइब के और आपकी सहमत तमाम। रसूल अकरम को अपनी इकलौती बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बेपनाह मोहब्बत थी। अगर बैठे होते शहज़ादी आ जाती तो उनके एहतराम में कामा इलैहा खड़े हो जाते, अपने पास बिठाते, हाथों का बोसा लेते, पेशानी का बोसा लेते। फरमाया फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा जुज़ है। जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। मेरे अजीज़ों रसूल खुदा की वफ़ात के बाद शहज़ादी पर क़यामत गुज़र गई। तारीख़ों में मिलता है कि शहज़ादी हर वक्त बाबा की याद में घिरिया करती रहती थी, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हर वक्त याद पेदर में गिरिया करती रहती थी। याद पेदर में शहज़ादी का जो आलम था, आप यूँ अंदाज़ा लगाइए। बिलाल हबशी रसूल की वफ़ात के बाद उन्होंने मदीना छोड़ दिया, अपने वतन यमन चले गए। 1.5 या 2 माह के बाद रसूल खुदा उनके ख्वाब में आते हैं, कहते हैं ए बिलाल तुमने मेरी डेहड़ी छोड़ दी, ए बिलाल तुमने मेरा मदीना छोड़ दिया, ए बिलाल तुम्हें मेरे बच्चे याद कर रहे हैं। आज़ादारों, बिलाल ख्वाब से बेदार होते हैं, सीधे मदीने की तरफ रवाना हुए। जब मदीने में पहुंचते हैं तो पूरे मदीने में ये ख़बर मशहूर हो गई, रसूल का मौज़िन बिलाल आ गया। जब दोनों शहज़ादों को मालूम हुआ तो दोनों शहज़ादे दौड़ते हुए मादरे गरामी के पास आए। कहा है मादरे गरामी, नाना के मौज़िन बिलाल आ गए हैं। शहज़ादी ने कहा
اے شہزادوں بلال کو گھر پہ بلا کے لے آؤ۔ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے بلال کے پاس آئے، کہا اے بلال آپ کو ہماری مادر گرامی بلا رہی ہیں۔ جیسے ہی بلال نے دونوں شہزادوں کو دیکھا، آنکھوں کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، سینے سے لگایا، ایک شانے پر ایک شہزادے کو بٹھایا، دوسرے شانے پر دوسرے شہزادوں کو بٹھایا۔ اس کے بعد در سیدہ پر آئے۔ جیسے ہی شہزادی کو معلوم ہوا بلال گھر پہ آ گئے ہیں، شہزادی نے بلال کو سلام کہا، بلال کی چیخیں نکل گئیں، اللہ اللہ شہزادی پر یہ مصیبت، مجھ غلام کو سلام کرے۔ عزاداروں پھر اس کے بعد شہزادی نے کہا اے بلال تمہاری اذان سنے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، میری خواہش ہے کہ تم ایک بار اذان کہو۔ بلال نے کہا اے شہزادی میں نے عہد کیا تھا کہ رسول خدا کی وفات کے بعد اب اذان نہ کہوں گا، لیکن آپ جزو رسول ہیں، آپ کا حکم گویا کہ رسول کا حکم ہے، اس لیے میں تیار ہوں۔ عزاداروں بلال گلدستہ اذان پر گئے۔ جیسے ہی بلال نے کہا اللہ اکبر، شہزادی کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آنے لگا۔ جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، شہزادی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر بے ہوش ہو گئی۔ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے بلال کے پاس آئے، کہا اے بلال اذان کو ختم کر دو، میری مادر گرامی بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں کہوں گا اے شہزادی بلال نے آپ کے بابا کا نام بڑے ہی ادب و احترام سے لیا، لیکن ہائے آپ برداشت نہ کر سکی، مگر ہائے سکینہ جب یاد پدر میں رونا چاہتی تھی، شمر کبھی تماچے مارتا تھا کبھی تازیانے۔ ہائے انقلاب زمانہ، رسول کے پہلو میں بیٹھنے والے در سیدہ پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے، دروازے میں آگ لگا دی۔ ایک ظالم جس کا نام قنفذ تھا، اس نے جلتے ہوئے دروازے پر ایسا دھکا دیا کہ وہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرا۔ شہزادی در و دیوار کے درمیان میں آ گئی، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ شہزادی نے آواز دی اے فضہ مجھے سنبھالو، اے فضہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی، اے فضہ میرے شکم میں میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزاداروں شہزادی کی کل عمر 18 سال تھی۔ اس 18 سال کی عمر میں شہزادی کے بال سفید ہو گئے، چہرے پر جھریاں پڑ گئیں، عصا کا سہارا لے کر چلنے لگی، اور یہ مصائب پڑھتی اور یہ مرثیہ پڑھتی تھیں صبت علیہ مصائب اللہ عنہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، اگر دنوں پہ پڑھتے تو رات کی تاریک میں تبدیل ہو جاتے۔ عزاداروں جب شہزادی کی شہادت کا وقت قریب آیا تو ابو الحسن کو بلوایا اور کہا کہ اے ابو الحسن میری چند وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے میرے مرنے کے بعد میری بھانجی امامہ بنت زینب سے عہد کرنا، کیونکہ وہ میرے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ تم ہی مجھ کو غسل و کفن دینا، میرے اوپر نماز پڑھنا، اور اے ابو الحسن میں عرصے سے آپ کے ساتھ رہی ہوں، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا، اور اے ابو الحسن میرے مرنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پر فاتحہ پڑھتے رہنا، اور اے ابو الحسن میرے بچے اگر تمہارے خلاف مزاج کوئی کام کریں تو انہیں بن ماہ کا سمجھ کر معاف کر دینا۔ عزاداروں روایت میں ملتا ہے شہزادی نے روز شہادت اسما کو بلایا اور کہا اے اسما مجھے حجرے میں پہنچا دو، اور اے اسما جب تک ذکر الہی کی آواز آئے یہ سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، اگر ذکر الہی کی آواز نہ آئے تو یہ سمجھنا کہ میں دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں۔ اے اسما جب میرے بچے آئیں تو پہلے انہیں کھانا کھلانا، اس کے بعد میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ عزاداروں اسما کہتی ہے کہ جب میں شہزادی کو حجرے میں پہنچا کر باہر نکل رہی تھی تو اپنے کانوں سے سنا کہ شہزادی اپنے شیوں کی مغفرت کی دعا کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، شہزادی کو اپنے شیوں سے کس قدر محبت تھی، مغفرت کی دعا کر رہی تھی۔ عزاداروں اسما کہتی ہے کہ جب ذکر الہی کی آواز نہ آئی تو میں نے گوشہ چادر اٹھا کر دیکھا تو شہزادی انتقال فرما چکی تھی۔ میں رونے پیٹنے لگی، اسی اسنا میں حسنین آ گئے۔ حسنین نے کہا
کہ اے اسما ہماری مادر گرامی کہاں ہیں؟ اسما نے کہا اے بیٹا پہلے کھانا تو کھا لو۔ کہا کہ اے اسما کیا کبھی تم نے دیکھا ہے ہم نے مادر گرامی کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ بس اتنا سننا تھا۔ اسما نے کہا اے شہزادو تمہاری مادر گرامی اب اس دنیا میں نہ رہی، تمہارے نانا کی خدمت میں جا چکی ہے، اتنا سننا تھا۔ دونوں شہزادے تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ پھر اس کے بعد دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، بابا کو مرنے کی اطلاع دی۔ مولا علی گھر میں تشریف لائے، فاطمہ کی وصیت کے مطابق غسل دینا شروع کیا۔ غسل دیتے وقت مولا نے ایک چیخ ماری، لوگوں نے چیخ کا سبب دریافت کیا۔ مولا نے فرمایا میں بنت محمد کے صبر پر رو رہا ہوں۔ ہائے بنت محمد کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن پسلیوں کے ٹوٹنے کا تذکرہ نہ کیا۔ جب مولا کائنات غسل سے فارغ ہوئے تو اولاد فاطمہ کو دیدار آخر کے لیے بلایا، سب نے دیدار آخر کیا لیکن حسین نے نہ کیا۔ حسین سسک سسک کر رو رہے تھے، بلک بلک کر رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اے اماں مجھ سے باتیں کرو، اے اماں مجھ سے باتیں کرو، اس لیے کہ جناب مریم نے مرتے وقت اپنے بیٹے عیسیٰ سے کلام کیا تھا۔ اے اماں آپ کا مرتبہ تو جناب مریم سے بھی زیادہ بلند ہے، اتنا سننا تھا۔ میت حرکت میں آئی، بندے کفن ٹوٹے، کفن سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، سیدہ نے حسین کو سینے سے لگایا، ہاتف کی آواز آئی اے علی حسین کو سیدہ کے سینے سے جدا کر لو، اس لیے کہ ملائکہ آسمان پر رو رہے ہیں۔ چنانچہ مولا علی نے حسین کو پیار کیا اور سیدہ کے سینے سے جدا کیا۔ مگر ہائے سکینہ، جب شمر نے جناب سکینہ کو باپ کے سینے سے جدا کیا تو پیار سے جدا نہ کیا، تماچے مار کر، تازیانے مار کر باپ کے سینے سے جدا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جس مرحومین کے لیے مجلس منعقد کی گئی ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور جو مومن و مومنات شان حد کرات جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی جان مال روح آبرو کی حفاظت فرما، تمام کی نیک حاجات کو قبول فرما، مشکلات کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہوں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق فرما، جو بے اولاد ہوں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، دشمن اسلام دشمن اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، علماء اعظام کی محافظت فرما، ان کا سایہ ہم پر باقی فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔